بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ دنیا میں آج تک بہت سے ذہین لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی ذہانت اور چالاکی سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ان میں قائد اعظم جیسا تیز دماغ اور ذہانت والا شخص شاید ہی اس دنیا میں پیدا ہوا ہو، اور بانی پاکستان قائد اعظم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایسی چند گوہر نایاب شخصیات میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی ذہانت سے پاکستانیوں کو تقدیر بدل کر رکھ دی اور پاکستانیوں کو 1947 میں ایک الگ اسلامی جمہوریہ ریاست دلوا کر دی۔ آج ہم اس گوہر نایاب شخصیت حضرت محمد علی جناح عرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم جب لندن کی ایک یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ان سے شدید اختلافات رکھتا تھا اور بے حد نفرت کرتا تھا۔ یہ بات جناح صاحب بخوبی جانتے تھے، اور ایک دن جان بوجھ کر یونیورسٹی کی کنٹین میں کھانا کھانے کے دوران آپ پروفیسر پیٹر کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے اور اپنا کھانا خاموشی سے کھانے لگے۔ پیٹر جناح صاحب کو اپنی ٹیبل پر دیکھ کر بہت غصے اور طیش میں آ گیا اور اچانک بولا، مسٹر علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ سور اور پرندہ کبھی ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ تو اس پر قائد اعظم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بولے کہ ڈونٹ وری سو آئی شوڈ فلائی ٹو اندر ٹیبل۔ یہ سن کر پوری کنٹین ہنس پڑی اور قائد اعظم کی حاضر دماغی اور ذہانت کی داد دینے لگی۔ اس پر پیٹر نے ان سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اگلے ہی دن بھری کلاس میں پیٹر نے جناح کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگے، اگر تم اتنے ہی ذہین ہو تو میرے اس سوال کا جواب دو۔ اگر تمہارے پاس دو بیگوں میں سے ایک بیگ سلیکٹ کرنے کی آپشن ہو، ایک رپوں سے بھرا بیگ اور دوسرا دنائی سے، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ جناح صاحب فوراً بولے، رپوں سے بھرا ہوا بیگ۔ اس پر پیٹر طنزاً مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی سے بھرا ہوا بیگ اٹھاتا، جس پر جناح بھی ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے بولے، اس دنیا میں ہر آدمی وہی چیز لینا پسند کرتا ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کو نہ تو کبھی خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کبھی بے ایمانی کر سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم ایک اور واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک بار ایک تاجر جناح صاحب کے پاس اپنے مقدمے کی درخواست لے کر حاضر ہوا کہ آپ ہی میرے کیس کی وکالت کیجیے اور فیس دریافت کی، جس پر قائد اعظم نے فرمایا، میں کیس کی فیس نہیں لیتا، میں فی پیشی کے حساب سے 500 روپے لیتا ہوں۔ جس پر تاجر نے کہا، آپ پورے 5000 لے لیں، تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ بعد ازاں اپنی ہی شرائط پر کیس لڑا تو جناح نے یہ کیس محض 3 ہی پیشیوں میں جیت لیا اور جس کی کل اجرت 1500 روپے بنی۔ اس پر تاجر بہت ہی خوش ہوا اور جناح صاحب کے پاس حاضر ہوا اور بولا، جناح صاحب، یہ 5000 روپے آپ کیس جیتنے کی خوشی میں میری طرف سے تحفتاً وصول کر لیجئے۔ جس پر جناح نے فرمایا، میں نے اپنی اجرت اور محنت کی کمائی وصول کر لی ہے، مزید میں نہیں لے سکتا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم نہایت ہی ایماندار اور شریف ظرف انسان تھے۔ کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے پایا اور نہ ہی بلیک میل کر سکا۔ ایک اور واقعے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ کتنے ذہین تھے۔ ایک بار آپ جناح صاحب ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور اپنی برتھ پر موجود آرام فرما رہے تھے اور اخبار اپنی فیس پر رکھ کر اپنی ہی سوچوں میں گم تھے کہ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی دوسری برتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جناح صاحب سے کہنے لگی، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے مجھے دے دو، ورنہ میں زور زور سے چلاؤں گی اور لوگوں کو بول دوں گی کہ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ جناح نے یہ سب باتیں سن کر انسنی کر دی۔ اتنے میں اس لڑکی کو شدید غصہ آیا اور جناح کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا تو قائد اعظم نے اپنے فیس سے اخبار اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ نہ تو میں سن سکتا ہوں نہ ہی بول سکتا ہوں، جو بھی کہنا ہے مجھے ایک پیپر پر لکھ کر دے دو۔ لڑکی نے سب کچھ لکھ کر دیا تو جناح صاحب نے فوراً ریل گاڑی کی ایمرجنسی زنجیر کھینچ کر ریل گاڑی رکوا دی اور وہاں موجود گارڈز ان کے پاس آئے تو وہ پیپر ان کو دے کر اسی ٹائم اس چال باز لڑکی کو گرفتار کروا دیا۔
हाज़रीनो करम, कायदे आज़म जैसा वली सिर्फ इंसान और हर वक्त किताबों का मुताला करने वाला शख्स पाकिस्तानियों के लिए फरिश्ता बनकर आया था और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक पाकिस्तानियों को एक अलग इस्लामी रियासत कायम कर दे गया था। एक और वाक़ये में जिन्ना साहब की जहानत और हाजिर दमागी आया होती है। एक बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक तकरीब के दौरान एक बहुत ही बड़े मजमे से मुखातिब थे। वहाँ हिंदू मुस्लिम नौजवान तालिबे इल्म भी कसरत से मौजूद थे। हिंदू जिन्ना से खासी नफरत करते थे। एक हिंदू तालिबे इल्म जिन्ना की तकरीर के दौरान जिन्ना को रोककर बदतमीजी करने लगा और कहने लगा, हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही कौम से बने हैं, आप क्यों अलग मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं, ये हमें कतन मंजूर नहीं। जिस पर जिन्ना साहब बिल्कुल खामोश हो गए और वहाँ हजूम में हू की कैफियत तारी हो गई और सब ये सोचने लगे कि अब जिन्ना साहब क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद जिन्ना ने एक पानी से भरा हुआ गिलास मंगवाया और थोड़ा सा पानी पी कर टेबल पर रख दिया और बदतमीजी से पेश आने वाले हिंदू तालिबे इल्म को उसी गिलास से पानी पीने का कहा तो उसने पानी पीने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एक मुस्लिम तालिबे इल्म को पानी पीने का कहा तो उस मुस्लिम तालिबे इल्म ने फ़ौरन जिन्ना साहब का जूठा पानी पी लिया। ये मंजर देखकर जिन्ना साहब ने फरमाया, हिंदू मुस्लिम कभी एक कौम नहीं हो सकते और ना ही कभी इकट्ठे रह सकते हैं। ये सुनकर और सारा मंजर देखकर वहाँ का सारा हाल तालियों से गूंज उठा और कायदे आज़म की हाजिर दमागी की दाद देने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।